اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے آج کے اس پارے کا حق ادا کر سکیں. آج نہ صرف یہ کہ ہم 1/3 قرآن کو پورا کرنے والے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو بھی بڑھانے والے ہیں. پارہ نمبر 9 اور 10 ایک سنگ میل ثابت ہوتا ہے ہر سال ہمارے اور ہماری جنت کے بیچ میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب کے لیے اس میں کیا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023 اور آج اس میں پارہ نمبر 10 ہمارا گول ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو احسن درجے پہ کر سکیں. پورا کرنا ہی بات نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد عمل پورا ہو جائے. اور ہم سب خاص طور پہ اس دفعہ جو صحابہ کرام کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جہاں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، کئی لوگ شیئرنگ کر رہے ہیں تو وہ یہی لکھتے ہیں ہم روتے رہے، ہمیں شرم آتی رہی اور اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ہمارا گول نہیں سیٹ ہو رہا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ گھر سے نکلیں اور آپ کہیں کہ میں نے بس 1 کلومیٹر چلنا ہے تو بس ایک ہی چلیں گے، پھر اب 1.25 نہیں چلیں گے. پہلے سے ہی نظر ہوگی ہاں اتنا رہ گیا، اتنا ہو گیا. اور اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے کہ میں نے 5 کلومیٹر چلنا ہے تو 5 چلیں نہ چلیں 2-3 تو چل ہی جائیں گے. آج ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایک ایشو جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ ہمارے گول ہی بڑے چھوٹے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے یا ہم ان کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ پھیر دیا. تو آج کا یہ پارہ وَاعْلَمُوا ہے اور اس میں جو عظمت صحابہ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اور میں اس سوچ کے ساتھ آج ایک ایک لفظ بولوں گی کہ اللہ ہم سے بھی وہ کام لے لے جو تو نے اپنے پیارے نبی کے اصحاب سے لیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ وہ تاریخ ساز تھے، خود ساز نہیں تھے. ہم خود کو بنا رہے ہیں، صحابہ نے تاریخ بنائی تھی. ہمیں اپنا غم ہے، صحابہ کو اسلام کا غم تھا. انشاءاللہ آج میں بہت شروع میں زیادہ نہیں دے رہی کیونکہ پورا پارہ اللہ اکبر کبیرہ. شاید ہی کسی ایک آیت پہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سہلا سکیں کہ اچھا یہ نہیں تو وہ نہیں. پورا پارہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ نے تاریخ بنائی. تاریخ ساز لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہجرتوں اور قربانیوں کے وقت پہ بھی آگے، جو ایثار کے وقت پہ بھی آگے، جو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے میں بھی آگے، اور پھر جب عدل اور انصاف کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی آگے ہوتے ہیں. تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور کا ہے. انہوں نے مصر میں جس شخص کو حاکم بنا کر بھیجا تھا وہ عمر بن العاص تھے. ان کا دور تھا مصر سے ایک شخص مدینہ میں آتا ہے اور ڈائریکٹ اپروچ، کوئی بیچ میں سابقے علاقے نہیں کہ صدر ہیں، وزیر ہیں اور مشیر ہیں، کیسے ملے، کس کے تھرو ملے. آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی بنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے بولو. اس مصری نے کہا کہ مصر کے جو حاکم ہے نا عمر بن العاص، انہوں نے مصر میں گھوڑوں کا ایک مقابلہ کروایا. عموماً حکمرانوں کو گھوڑ دوڑ کروانے کا شوق ہوتا ہے. اس میں سے ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا یعنی جیت گیا اور وہ میرا تھا. پھر جب لوگ آ کر میرے گھوڑے کو دیکھنے لگے یعنی لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اچھا آپ کا گھوڑا جیتا ہے، تو عمر بن العاص یعنی حکمران کا بیٹا محمد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے آ کر آگے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرا گھوڑا بڑھ گیا. جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ کون ہے. تو میں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرا گھوڑا آگے بڑھا ہے. یعنی یہ ڈرے نہیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ حکمران کا بیٹا ہے اور اپنی اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس پر محمد بن عمر یہ کہتے ہوئے مجھے کوڑے مارنے لگے کہ یہ لو اور میں شریفوں کی اولاد ہوں. یعنی حکمرانی کے نشے میں جو اکثر جوان خون میں ہو جاتا ہے کہا خذ خواہ وانا ابن الکریم. بس اتنی بات حضرت عمر کے سننے کی تھی. جس صحابی سے ہمیں حدیث ملتی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات سن کر عمر نے کچھ نہ کیا، صرف اس مصری سے کہا کہ آپ بیٹھیے. پھر انہوں نے عمر بن العاص کے نام ایک خط لکھا کہ جب تم کو میرا یہ خط پہنچے فوراً مدینہ آ جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے محمد کو بھی لے کر آنا.
راوی کہتے ہیں کہ جب یہ خط عمر بن العاص کے پاس پہنچا تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ٹون ہے، گھبرا گئے. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا تم نے کچھ کیا، کچھ سرزد ہو گیا تم سے، کیا کچھ جرم کیا؟ کہنے لگا نہیں، کیونکہ اس نے تو عادتاً کیا تھا نا، شوق سے یا سوچ کے تو نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا پھر عمر آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے کا مجھے نہیں پتا. چلو دونوں باپ بیٹا چل کر عمر کے پاس پہنچتے ہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ عمر کے پاس مینا میں تھے کہ اتنے میں عمر بن العاص آئے، یعنی وہ پہنچ گیا آپ کا حکم سن کر، اور یہ اس وقت مینا میں تھے اور ان کے جسم پر ایک چادر اور ایک ازار تھی، یعنی بالکل سمپل کپڑوں میں. اور پھر عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ ان کے بیٹے کو دیکھے، تو دیکھا بیٹا باپ کے پیچھے کھڑا ہے. حضرت عمر نے کہا وہ مصری کدھر ہے؟ یہ بھی ادھر ہی تھے. نے کہا یہ میں ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کوڑا پکڑو اور اس شریف زادے کو مارو اور شریف زادے کو مارو. راوی کہتے ہیں کہ مصری نے اس کو اتنا مارا کہ خون آلود کر دیا. وَضَرَبَهُ حَتَّى أَسْخَنَهُ، آج کے بارے میں بھی یہ لفظ آئے گا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب عمر بن العاص کے سر پہ بھی مارو، کیونکہ خدا کی قسم ان کے بیٹے نے انہی کی بڑائی کی وجہ سے تم کو مارا. یعنی کہ وہ حکمران کا بیٹا ہوں، سمجھ تو آ ہی رہا ہوگا. مصری نے کہا کہ امیر المومنین جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مار لیا، یعنی مجھے اس کے باپ سے کچھ نہیں لینا دینا. حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم ان کو مارتے تو ہم تمہارے اور ان کے بیچ میں بالکل خائل نہ ہوتے، یہاں تک کہ تم خود ان کو چھوڑ دیتے، یعنی اگر تم ان کو بھی مارنا چاہتے تو مار لو. پھر حضرت عمر نے عمر بن العاص سے کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا؟ تم نے یہ کب سے سمجھ لیا کہ یہ رعایا اور یہ عام لوگ جو ہیں یہ غلام ہیں؟ پھر آپ نے اس کے بعد اس مصری کی طرف توجہ کی اور کہا اطمینان سے واپس جاؤ، اور اگر کبھی آج کے بعد دوبارہ تمہیں کوئی شکایت ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے لکھنا. ڈائریکٹ اپروچ، ایسے انصاف ملتا تھا. یہ واقعہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ساری کتابوں میں. یہ واقعہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ یہ پوری تاریخ انسانی کا ایک انوکھا واقعہ ہے. اور یہ واقعہ آپ کو مجھے بتاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی تاریخ بنائی. صحابہ سے پہلے اللہ کے دین کی حیثیت سے صرف ایک تحریک تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام ایک تھیوری تھی، قرآن اور سیرت کی صورت میں ایک تحریک تھی. صحابہ کے بعد اللہ کا دین ایک حقیقی اور عملی دین بنا. آپ 10 ریسیپیز لکھ کر رکھ لیں، کھانا تو نہیں بنا. کھانا بنانے کے لیے آپ کو کچن میں جا کر کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر آپ کو وہ سرو کرنا پڑے گا جو اس ریسیپی میں لکھا ہے. صحابہ نے نبی کے فرامین، آپ کی تھیوریٹیکل چیزوں، آپ کے نظریات پہ پریکٹیکلی عمل کیا. آپ کو کون اچھا لگتا ہے جو صرف بیٹھ کر آپ سے ترکیبیں پوچھتا رہے؟ نہیں، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کھانا بنا کر پیش کرے. آپ کو وہ نہیں اچھا لگتا جو پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے. آپ کو وہ اچھا لگتا ہے جو وہ بنا کر دکھاتے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو وہ کر کے دے دے جو آپ کی طلب ہے. صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی. پچھلے پارے کے ساتھ ہی چلیے گا، وہ کردار کے غازی تھے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. یہ باتوں سے نہیں ہوتا واللہ. آج جتنی مرضی خوبصورت باتیں میں کر لوں یا آپ میں سے کوئی کر لے، تاریخ نہیں بنے گی. آج امت مسلمہ کی تاریخ تو بنی ہوئی بھی بگڑ رہی ہے. آج ہمارے بچے اسلام سے اتنے دور ہیں اور خاص طور پہ اس سے زیادہ اسلام کی تاریخ سے دور ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا تھا اور اسلام کے پریکٹیکل کون تھے. معمار اسلام تھے، مستری اور مزدور تھے. بیٹھ کے باتیں کرنے سے کبھی بھی عمارتیں نہیں بنتی، بڑی بڑی چیزیں باتوں سے نہیں کام سے ہوتی ہیں. تو یہ تاریخ سازی کا کام آج اس پورے پارے میں آپ پڑھیں گے. پوری کوشش کروں گی کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک لقمہ تو دے دوں تاکہ آپ سوچنے میں پڑ جائیں کہ صرف جنگیں نہیں لڑی، ہجرتیں بھی کی. اور صرف ہجرتیں نہیں کی انہوں نے انصار بن کے بھی دلوں کو تھاما اور ہاتھوں کو تھاما. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تاریخ بناتے ہیں. اس کے برعکس آج کا مسلمان کیا بنا رہا ہے؟ خود کو بنا رہا ہے. پہلے خود کو بناتا ہے، پھر اپنے بچوں کو بناتا ہے، پھر اپنا گھر بناتا ہے، پھر بچوں کا گھر بناتا ہے، پھر ان کا بناتا ہے. پہلے اپنی شادی کی فکر کرتا ہے، پھر ان کے بچوں کی بچوں کے بچوں کی شادیاں.
پہلے اپنا گھر بڑا کرتا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کے گھر بڑے کرتا ہے. پہلے اس کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، پھر بچوں کی. دیکھیے یہ کوئی بری باتیں نہیں ہیں، لیکن صرف خود کو پوچھتے رہنا. آپ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کہاں کھڑی ہیں، تو اپنے آپ کو اپنی سوچوں میں پہچانیے، اپنی فکروں میں پہچانیے، اپنی خواہشوں میں پہچانیے، اپنی تمناؤں میں پہچانیے کہ آپ کو ہر وقت غم کیا ہے، کس چیز کے خواب دیکھتی ہیں. اللہ مجھے ان بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے زندہ رکھنا. اللہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں. کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے اگر ہم یہیں پہ رکنا چاہتے. تو صحابہ کرام حقیقت میں وہی گروہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو تاریخ کا رخ موڑ گئے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کے دین کے پیچھے ایک تاریخی نمونہ ہو. یعنی اللہ ایک رول ماڈل چاہتے تھے، اور یہ کوئی سادی بات نہیں تھی. یہ اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار نہیں تھی کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا لی اور اس پہ لکھ دیا تاریخی عمارت، یہ شاہی قلعہ ہے جی، یہ فلاں ہے. یہ انسانوں کو جوڑ کے بنی ہوئی عمارت تھی. کانہم بنیان مرصوص، آگے جا کے پڑھیں گے سورہ صف میں. سیسا پلائی دیوار تھے. اینٹ تو کیا بولے گی، وہ تو جہاں آپ نے لگا دی لگ گئی، ٹھوکیں گے ٹھک جائے گی، بیچ میں اس کے سیمنٹ ڈال دیں گے تو وہ جڑ جائے گی. انسان گوشت پوش کا انسان، میں انا آئی ایم، میری یہ مرضی. کبھی آپ کو گرمی لگتی ہے، کبھی آپ کو سردی لگتی ہے، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ پریشان ہیں. صحابہ کو پہلے ٹھوک بجا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں بنایا. نازک لوگ را مٹیریل بن جائے نا تو وہ عمارتیں گر جاتی ہیں. اور آپ لوگ بنیادوں والے لوگ ہیں. جو بنیاد میں اینٹیں لگیں گی وہ گرمی، سردی، صحت، بیماری، خوشی، غم اور ہر جذبے سے اوپر ہوں گی، پھر عمارت دور تک جائے گی. آپ سوچیں نا اگر کسی عمارت کی بنیادیں شیشے کی بنا دیں تو وہ ایک ٹیبل پہ رکھا ہوا خوبصورت سا ایک شوبیس تو ہو سکتا ہے، وہ آگرہ کا تاج محل بھی ہو سکتا ہے، وہ شاہی قلعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جا کے کوئی رہ نہیں سکتا. آج امت مسلمہ نازک ہو گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ نے جہاں بھی کوئی بڑا کام لیا اور صحابہ نے ایک عالمی انقلاب برپا کیا. اور یہ وہ چیزیں جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ حضرت عمر کا یہ قصہ میں نے آپ کو کیوں سنایا کہ آپ صرف آج کے پارے میں سے صرف لڑائی بھڑائی نہ سن لیں کہ صرف ان کو جی لڑنا ہی آتا تھا. اور غازی تو وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ سے صحیح واپس آتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر جا کے پورا ہو جاتا ہے. یہ تو چند گھنٹوں کی جنگیں تھیں. ساری بھی جنگیں جمع کر لیں نا نبی کی جو آپ نے اپنے پورے مدنی دور میں کی اور صحابہ کی، تو وہ 1 سال سے بھی کم کا عرصہ بنتا. لیکن وہ جو 23 سال میں سے باقی 22 سال تھے وہ پریکٹیکل مسلم تھے. دیور پریکٹیکل مسلم. صحابہ کی نمازیں جمع کر لیں 2-4 سال بن جائیں گے، مستقل ساری نمازیں روزے دے کے، باقی وقت ان کی عمل کی چیز تھی. اور یاد رکھیے گا کہ ایسا انصاف اور ایسی مساوات قائم کرنا، اس کو وجود میں لانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ ایک ایسا مکمل انقلاب لایا جائے جو رسول کی قیادت میں صحابہ کرام لے آئے. اور پھر اس کے لیے ضرورت تھی کہ معاشرے میں صحابہ جیسے مثالی انسانوں کا غلبہ ہو کہ جو خلیفہ ایک حاکم کے بیٹے کو اس جرم پہ کوڑے مار سکے کہ اس نے کسی دوسرے کو بے گناہ مارا، اور وہ خود اپنے بیٹے کے اس جرم پر پہلے اس کو کوڑے مار چکا ہو. یعنی اس بیٹے محمد نے حضرت عمر کے کہنے پہ کوڑے کیسے کھا لیے؟ کیونکہ عمر بن العاص نے بیٹے کو اس سے کئی زیادہ کوڑے مار دیے ہوئے تھے. آج یہ نہیں ہے. ہمارے بچے اس زمانے کی گرم سرد نہیں برداشت کریں گے کیونکہ گھروں سے پیمپرڈ ہیں، لاڈ ہیں، نخرے ہیں. تو لکھیے اصحاب رسول نے یہ ساری مہنگی قیمت ادا کی. وہ اپنی ذات کے لیے جینے کی بجائے اللہ کے دین کے لیے جیے. اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کی مطلوب عملی تاریخ بنی. اور یہ وہ دور تھا کہ جس کو آج بھی انسانیت پکار رہی ہے. چاروں طرف آپ کو پریشانیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، مشکلات دکھتی ہیں، لیکن عملی باتیں کم ہوتی ہیں. تو آج یہ جملہ ہم بار بار بولیں اور سنیں کہ تاریخ ساز تھے، خود ساز نہیں. تاریخ کو بنانے والے تھے، خود کو بنانے والے نہیں. انہوں نے تاریخ رقم کی، خود کو رقم نہیں کیا. ہم اپنی رقمیں گنتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا پارے کا ٹاپک اور موضوع بھی دیکھ لیتے ہیں. آج کا پارا بہت ہی اسٹرانگ پارا.
سورۃ الانفال کا جتنا حصہ اس میں اور پھر سورۃ توبہ کا جتنا حصہ اس میں آپ کو مستقل اللہ کی ایک سنت دکھے گی جو ابھی پہلے رکوع سے شروع ہوئے گی. میں پڑھوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. احقاق حق اور ابطال باطل. نہیں سمجھ آیا؟ اللہم ارینی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارینی باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا. ابھی پہلے رکوع کے ترجمے میں انشاءاللہ آپ کو اس لفظ پہ وضاحت دوں گی. آگے چلتے ہیں. آج کے پارے کی شخصیت 1 نہیں 10 عشرہ مبشرہ. پچھلے پارے سے ٹاپک چلتا آ رہا ہے بدری صحابہ کا، جو تقریباً 300 پلس یعنی 313 تھے. ان 313 میں سے کچھ اور بھی بکھرے ہوئے، کچھ اور بھی منجھے ہوئے وہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دی، اور وہ تھے عشرہ مبشرہ. وہ 10 لوگ جن کو خوشخبریاں دے دی گئیں، اور ان کے نام لکھ لیجئے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ 10 لوگ تھے. ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ ہم پڑھ چکے، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ زاد الخیر سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں. اور یہ عظمت اور فضیلت صرف ان صحابہ کرام کو حاصل ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی ضمانت دی تھی. صحابہ کرام کے ایمان اور وفا کا انداز اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اسے بعد میں آنے والے ہر ایمان لانے والے کے لیے کسوٹی بنا دیا، کرائیٹیرین، ترازو. اور ان میں سے خاص طور پہ 10 وہ ہیں جن کو دنیا میں خوشخبری ملی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4650، سعید بن زید جو خود بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں کہ جو حضرت عمر کے قبول اسلام کے وقت وہاں موجود تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا 10 لوگ جنتی ہیں. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان، علی، طلحہ، زبیر بن عوام، سعد بن مالک اور عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہم. اور اگر میں چاہتا تو 10ویں کا نام لیتا. وہ کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا وہ کون ہے؟ تو پھر خاموش رہے. لوگوں نے پھر پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ سعید بن زید ہے، یعنی وہ خود تھے. تو اللہ کے نبی کی یہ جو پکار تھی نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. تو یہ خوشخبری بھی ان لوگوں کو مل گئی. یہ کیوں ملی؟ یہ کیسے ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہم بیچ میں پڑھتے رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور عمل کی دعائیں بھی مانگتے رہیں گے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ سازی کا کام کیا آخر ان کی خوبیاں کیا تھی. آپ دیکھیے کسی کا بڑا مزے کا کھانا کھاتے نا تو آپ ایک سوال ضرور کرتے ہیں، اس میں ڈالا گیا یہ حلوہ بنا کس چیز کا؟ بعد لوگ بوجھو تو جانے کا سیشن شروع کر دیتے، بس کھائیے نا، پھر کھا کے بتائیے نا، پھر 4 میں سے کوئی 2 بتا کے 2 چھپا لیں گے. یہ ایسا بنا لے تو اچھی بات ہے، آپ ہی بنائیے، ہمیں کیا ضرورت ہے، بنائیے اور بھیجیے. بالکل صحابہ کرام کے جو انگریڈینٹس آپ دیکھتے ہیں نا وہ اس بارے میں کسی کو عشرہ مبشرہ کون سی چیز بناتی ہے، کیوں بناتی ہے، اور ان سب کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کریں نا تو میں تھوڑا تھوڑا ان میں سے ہر ایک چھوٹا چھوٹا بتا دیتی ہوں، چاروں کو چھوڑ کر. پہلے 4 خلفاء کے تم ذکر کر چکے نا، قیام خلافت، یعنی ان کی سب سے بڑی خوبی خلفاء راشدین تھے. حضرت طلحہ کو دیکھ لیجئے تو ان کے بارے میں حضرت قیس بن ابی حازم جو تابعی تھے کہتے ہیں میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو سال ہر سال بعد بھی بالکل بیکار اور شل تھا. انہوں نے اس ہاتھ سے غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچایا تھا. بخاری کی روایت ہے. طلحہ نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو ایک ڈھال کے طور پہ پیش کر دیا تھا
کیونکہ اس وقت ڈھالیں بھی نہیں تھی، بیریئر، جنہ. وہ تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے. کوئی تلوار آپ کی طرف لاتا تو آپ آگے اپنا ہاتھ لے آتے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پہ اتنے زخم تھے کہ گنے نہیں جا رہے تھے. درد نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی سیپٹک نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی اس زخم کے اوپر ٹینکچر اور پٹی اور مرہم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس پیارے جان نثار صحابی کے لیے کہا کہ احد کی تو ساری جنگ طلحہ جیت گئے. یہ تو طلحہ کی جان نثاری اور فداکاری کا دن تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت طلحہ عبید اللہ کے بیٹے اور قریشی تھے. ان کی کنیت ابو محمد تھی، بعض ان کو ابو عمر کہتے تھے اور بعض ابو محمد. اور پرانے شروع دور کے مسلم، اور یہاں یہ بات لکھیں کہ یہ جو عشرہ مبشرہ یہ سب ارلی مسلمز ہیں. آج کے بارے میں بھی تذکرہ آئے گا. اور یہ صحابہ کون تھے؟ اس میں ہم نے آج سے کوئی میرے خیال 3 یا 4 ایئرز اگو اٹلانٹا میں کورس کیا تھا عشرہ مبشرہ کو، اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ صحابی غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے. کیوں نہیں تھے غزوہ بدر میں شامل ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہی ان کو کوئی کام دیا ہوا تھا اور یہ وہاں گئے تھے. گندمی رنگ تھا، بال کثرت سے تھے، بڑے وجیح اور خوبصورت تھے، اور 64 ایئرز کی عمر میں جنگ جمل کے موقع پر 20 جمادی الثانی میں شہید ہو گئے اور بصرہ میں دفن کیے گئے. تو ان کی خوبی کیا ملی کہ طلحہ آج کی جنگ جیت گئے. اس کے بعد حضرت زبیر کا نام لے لیجئے. زبیر بن عوام نبی کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر ایک دن نبی کریم نے فرمایا کون شخص ہے جو دشمن کے لوگوں کی خبر میرے پاس لائے. آپ کہتے ہیں کہ جنگوں میں CIDs ہوتی تھی تو پوچھا جاتا تھا کوئی خبر لائے گا. ٹھنڈ بہت تھی، سردی، اور آپ پتہ صحراؤں میں اگر گرمی زیادہ ہے نا تو سردی بھی زیادہ ہے. سب خاموش، لیکن زبیر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری یعنی خاص دوست، سیکرٹ دوست، مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور یہ اپنے گھوڑے پہ کھلی چھت کے نیچے گئے. ذرا گاڑیاں تو نہیں تھی کوئی AC یا ہیٹ لگا کر. آج بھی ناروے میں شاید لاسٹ 2-3 ڈیز پہلے -6 تھا ٹیمپریچر. تو اب وہ -6 اس کو تو نہیں چبھے گا جس نے وولن جیکٹ پہنی ہو اور جس نے سارے اول کے کپڑے پہنے ہو. لیکن یہ بالکل اوپن، جو ان کے پاس تھوڑے بہت کپڑے ہوتے تھے اس میں تھے. اور واپس آ کر کہتے ہیں واللہ مجھے بالکل سردی نہیں لگی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کسی نے کمبل ڈال دیا. اور میں آپ کو گواہی دے سکتی ہوں اس بات کی، آپ جو کام جتنی محبت اور پیار اور سچائی کے ساتھ کریں گے نہ آپ کو گرمی لگے گی، نہ سردی، نہ بھوک، نہ پیاس. آپ 1-2 نہیں، آپ تیسرا پارا بھی کرا لیں گے، شرط یہ کہ آپ کا دل اس میں ہو. ہم جب نیکیاں کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی اللہ میں آزماتا ہے، مہمانوں کو بھیج کر، بیماریوں کو بھیج کر، تکلیفوں کو بھیج کر، پریشانیوں کو بھیج کر کہ فرشتے ذرا اس کو چیک کر کے ہو یہ پکا گل گیا. آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہنڈیا کھول کر دیکھتے ہیں گوشت گل گیا. اللہ آپ کو مجھے چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل گلا، یہ نرم ہوا ہے، اس کی آنکھ بہی ہے، اس کے اندر کوئی ٹینڈر ڈالنے کی ضرورت تو نہیں، کوئی سافٹنر ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور صحابہ کرام ایسے موقعوں پہ جیت جاتے تھے. ہم اکثر ایسے موقعوں پہ یا تذرون الیکم کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے. تو بہرحال حواری رسول کہلائے اور ٹھنڈ بھی نہیں لگی. آپ اللہ کا کام کیجئے، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی، آپ کی گرمی سردی ایسے مینٹین ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر ان کے بارے میں مزید باتیں پھر کسی موقع پہ پڑھ لیجئے گا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو حواری کہہ دیا یہ ٹائٹل ہر چیز سے بڑا ہے. اور زبیر عوام کے بیٹے تھے حضرت زبیر. یعنی آپ دیکھیں نا تو ایک ایک کے پیچھے کہانی ہے. نبی کے رشتہ دار بھی تھے اور بہت کم رشتہ دار جو آپ کی طرف آئے تھے. پھر اسی طرح سعد بن مالک، احد کے دن جب سعد بن مالک بھی حضرت طلحہ کی طرح نبی کا دفاع کر رہے تھے نا تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک بڑا پیارا کامنٹ دیا تھا، کمپلیمنٹ بلکہ دیا تھا کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر صدقے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی ان کے سوا یہ خوبی کسی اور کو نہیں ملی. تو بہرحال سعد بن وقاص، ان کا نام مالک بن وہب تھا اور کنیت کے ساتھ یہ پکارے جاتے تھے. ان کو بھی اللہ کے نبی سے یہ خوشخبری ملی تھی.
بالکل آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہوئے. 17 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے. آج آپ کے میرے 17 سالہ بچے کے دل میں اللہ کرے یہ خو ڈل جائے. وہ خود کہا کرتے تھے میں تیسرا مسلمان ہوں. آئی ایم دا تھرڈ. مجھ سے پہلے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کی راہ میں اسلام کی طرف سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں. ان کی خوبی آپ کو پتا کیا؟ نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے. آج ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے میں نے ایک بھی دن مس نہیں کیا، میں ہر پروگرام میں ساتھ تھا، میں نے ہر لیکچر اٹینڈ کیا، میں صبح میں بھی تھا، میں شام میں بھی تھا. صحابہ کی اصل میں یہ تھی طلب، پیچھے نہیں رہنا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ہم لیسٹ منیمم کہتے گزارا تو وہی رہنا، گھر سے سن لیں گے، بات میں سن لیں گے، نہ بھی سنے تو ہمیں تو بہت آتے ہم تو سناتے ہیں، ہے نا ایسے ٹونز. صحابہ کرام کہتے تھے کہ اپنا سٹینڈرڈ لو نہیں ہونے دینا. مجھے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر بننا ہے جس نے پورے سال میں چھٹی نہیں کی. آپ کو تسویل الجنہ کورس آلموسٹ 280 کے اراؤنڈ اس کے ڈیز ہوتے ہیں نا، اور 2 سال 4 ماہ 5 ماہ رفلی اسپیکنگ کے 2.5 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہر کورس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے آ جاتے ہیں سامنے جنہوں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی ہوتی. کیا بیمار نہ ہوئے ہوں گے، کیا ان کے بچوں کی شادیاں نہ ہوئی ہوں گی، کیا حج اور عمرے پہ نہیں گئے ہوں گے. یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے، یہ رہے گا. لیکن جب آپ کسی چیز کی کمٹمنٹ لے لیتے ہیں تو وہ ہے. اور آپ کو تو ان کی ایک اور خوبی مستجاب الدعوات. لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے، عام اور خاص لوگ. ایک تو ان سے دعائیں کرانے کا، ایک تو ہمارا تھا نا کہ دعا کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کوئی ایسا کام کرتے تھے کہ ساتھ ان کو خوش ہو کے دعا دیں، اور دعائیں لی جاتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا. بعض لوگ دل بھی دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا. لوگ ان کی بد دعا سے بہت ڈرتے تھے، کہتے تھے اگر ساتھ نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہو جانا ہے. اور کیوں بلا؟ یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما. اور کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کے علاوہ حضرت سعد ہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا. یعنی الگ الگ مواقع پہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر صدقے. یہ عظیم اعزاز اس کے سوا اور کسی کو نہیں ملا. گندمی رنگ کے تھے، جسم پہ بال بھی تھے، اور 55 ہجری میں ان کا انتقال اس محل میں ہوا جو انہوں نے مدینہ کے قریب وادی عتیق میں بنایا تھا. نماز جنازہ ان کی مدینہ منورہ میں پڑھائی گئی، اور اس وقت کے حاکم جو تھے ابن الحکم، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی تھی. اس وقت حضرت سعد کی عمر 70 سے کچھ سال اوپر تھی، اور عشرہ مبشرہ میں سب کے بعد ان کا انتقال ہوا. یعنی آؤٹ آف 10 ہی واز دا لاسٹ ون. حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا حکمران مقرر کیا تھا، پھر بعد میں حضرت عثمان نے بھی اسی منصب پر ان کو کوفہ بھیجا تھا، اور صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کو ان سے احادیث کا شرف حاصل ہوا، سننے اور اسے روایت کرنے کا. اور اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر ساتھ نہیں چلایا تھا. وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے. کیا کہا جائے، ان کی تو اتنی خوبصورت کہانیاں ہیں کہ آپ سوچیں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس آئے تو ڈر تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی چھپ کے رات کو واری نہ کر دے. تو آپ نے کہا کہ کاش آج کی رات کوئی نیک شخص میری نگہبانی کرے اور میں سکون سے سو لوں. اتنے میں کہتی ہیں میں اپنے گھر کے باہر ہتھیاروں کی آواز آئی، جیسے کوئی شخص اپنے تیر تلوار کمان لے کر پہرے پہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں سعد ہوں. آپ نے فرمایا اتنی رات گئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کے بارے میں خوف ہوا. اللہ کے نبی گھر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. یہ بھی بڑی بات ہے، دل کو دل سے راہ آتی ہے. کہنے لگے میرے دل میں آئے کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ دے اور میں آپ کے گھر کی نگہبانی کے لیے آیا ہوں، یعنی آپ کے چوکیدار بن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سعد کو دعائیں دی اور پھر اطمینان سے سو گئے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر اگلا نام ہے ابو عبیدہ. ان کا لقب ہے امین الامہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، یعنی اپنے اور بندوں اور اللہ کے حقوق کے بارے میں وہ بہت ہی امانت دار ہوتا ہے. اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے.
آپ کو یاد بھی ہوگا یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہود کے کہنے پہ کہ آپ آ کر ہمارے درختوں پہ لگے ہوئے پھل کو گنوا لیجئے، کیونکہ ان سے اس کا خراج لیا جاتا تھا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل اس امت کے امین کو بھیجوں گا. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے میری کبھی خواہش نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھے بھیجیں اور مجھے یہ لقب مل جائے. لیکن اگلے دن جب سب بیٹھے تھے تو عمر کرے میں اپنی جگہ سے یوں اٹھ کے گردن دکھا رہا تھا کہ شاید دیکھ کر نبی کا خیال ہے، جیسے ہمیں جواب آتا ہو تو ہم اچھل رہے ہوتے ہیں اور نہ آتا تو بالکل معصوم سے نظریں نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو بادبی بڑے ہیں، بادبا نصیب. خیر استاد کو پتہ لگ جاتا ہے پھر بھی کہ کس کو کتنا آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر عمر کو نہیں ابو عبیدہ کو بھیجا اور ان کو یہ خوشخبری مل گئی. ایسی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ جو کہا تھا کہ ہیرا پہاڑ یعنی غار پہ جا رہے تھے اور اس پہاڑ پہ کہا کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور کچھ شہید ہیں. تو بہرحال اب ان کی ساری باتوں میں سے جو بھی چیز آپ کے ساتھ میں رکھ سکی اس وقت کے حساب سے وہ رکھ دی، باقی باتیں انشاءاللہ ہم الگ سے الگ کریں گے.